بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ غامدی صاحب کے ساتھ ہفتہ وار سوال و جواب کی براہ راست نشست کو لے کر ڈیلس امریکہ غامدی سینٹر سے حاضر خدمت ہیں۔ آغاز کرتے ہیں غام صاحب، شکریہ آپ کے وقت کا۔ ہم نے 20 نشستوں میں ایک موضوع پر آپ سے استفادہ کیا تھا، سیدنا علی اور امیر معاویہ کے مابین جو ایک سیاسی نزاع، ایک کشمکش ہماری ماضی کی تاریخ میں نظر آتا ہے اور آج بھی اس کے اثرات ہیں۔ بڑی مفصل گفتگو ہم نے آپ سے سنی اور جو نقطہ اس میں سامنے آیا تھا وہ یہ کہ آج کے دور میں بیٹھ کے ہم کسی گروہ کو فسادی، کسی کو باغی کہنے کی پوزیشن میں نہیں ہیں۔ سیاسی تنازعات کو اس زمانے کی سیاسی حرکیات اور جو بھی فریقین ہیں ان کے پرسپیکٹیو میں رکھ کے سمجھیں گے تو ان کا موقف نمایاں ہوگا۔ میں چاہتا ہوں، اس وقت محرم کا مہینہ ہے، آپ جانتے ہیں ہمارے ہاں ہر سال جب یہ مہینہ آتا ہے تو اس سے متعلق جو تاریخی موضوعات ہیں ان پر بھی گفتگو کا آغاز ہو جاتا ہے۔ یہ بتائیے گا کہ سیدنا حسین کا ایک قتل ناحق ہوا، ایک دلخراش واقعہ نواسہ رسول کی شہادت کا، لوگ عام طور پہ اس میں بھی افراط و تفرید کا شکار ہو جاتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ بھئی وہاں سے تو فساد کا ارتکاب ہوا تھا، تو پھر اس کا جواب ذرا بربریت سے ابن زیاد نے دے دیا۔ میں چاہتا ہوں ذرا اس پر بھی آپ اظہار خیال فرمائیں اور بتائیے کہ یہ جو کچھ سیدنا حسین کے معاملے میں ہوا، کیا کسی شخص کو یہ کہنے کا حق ہے کہ انہوں نے کسی فساد کا ارتکاب کیا جس کا نتیجہ پھر آگے بھگتنا پڑا؟ میں اس پر اسی گفتگو کے دوران میں تبصرہ کر چکا ہوں، چونکہ ایک مفصل گفتگو تھی تو اس وجہ سے یہ ہو سکتا ہے کہ ایک مختصر تبصرہ وہاں کفایت نہ کر سکا ہو۔ اس میں نے چند اصولوں کی طرف اشارہ کیا تھا۔ میں نے یہ بتایا تھا کہ ایک تو ہمارے پیغمبر کی ہمارے لیے ہدایت ہے کہ ہم کبھی کوئی فساد برپا نہیں کریں گے۔ لوگوں کی جان، مال، آبرو کو خطرے میں ڈالنا یہ ہمارے لیے روا نہیں رکھا گیا۔ اللہ کے پیغمبر نے یہ بتا دیا ہے کہ جو نظم اجتماعی بھی قائم ہو جائے تم اس پر تنقید کا حق رکھتے ہو، اس کے خلاف مظلومانہ جدوجہد کر سکتے ہو۔ کوئی غلط بات ہے تم اس پہ تنقید کرتے ہو اور اپنی جان دے دیتے ہو تو یہ بہترین جہاد ہے، لیکن کسی دوسرے کی جان لینا، کسی دوسرے کی آبرو پر حملہ کرنا، دنیا میں فساد پیدا کرنا، نظم میں انارکی پیدا کرنا، اس کی کوئی گنجائش نہیں۔ یہ بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی واضح فرما دی ہے اور قرآن مجید نے بھی واضح کر دی ہے۔ قرآن مجید نے فساد فی الارض کو بڑا جرم قرار دیا ہے، اور فساد فی الارض کے اس کے سوا کوئی معنی نہیں ہے کہ اللہ کے اذن کے بغیر کوئی شخص یا کوئی گروہ یا کوئی جتھا لوگوں کی جان، مال، آبرو کو خطرے میں ڈالنے کے درپے ہو جائے۔ اس کے لیے ایک آخری حد بھی اللہ کے پیغمبر نے واضح کر دی ہے کہ اگر مسلمانوں کے نظم اجتماعی میں کسی وقت وہ صورتحال پیدا ہو جائے کہ مسلمانوں کا حکمران استبدادی طریقے سے حکومت بھی کر رہا ہو اور کھلے کفر کا بھی ارتکاب کرے، جس کو کفر بوا کہا ہے، تو پھر تم اس کی اطاعت سے انکار کر سکتے ہو۔ لیکن اس میں بھی اگر آپ کو کوئی آگے بڑھ کے اقدام کرنا ہے اس مرحلے میں بھی، تو اس کے شرائط حدود ہوں گے جن کو پورا کیے بغیر وہ اقدام نہیں کیا جا سکتا۔ یعنی وہ شرائط و حدود پھر وہی ہیں کہ جو آخری درجے میں کسی ظلم کے خلاف جنگ کے لیے ہوتے ہیں۔ یعنی ظلم کے خلاف جنگ جب کی جاتی ہے تو اس کے لیے بہت سے قواعد، ضوابط، حدود مقرر کر دیے گئے ہیں۔ تو اگر کوئی شخص اپنے ہاں بھی اس طرح کا کوئی اقدام کرے گا تو اس کو انہی حدود کی پاسداری کرنی ہوگی۔ اس سے یہ بات بالکل واضح ہو جاتی ہے کہ ہمارے لیے اگر کسی جگہ استبدادی حکومتیں ہوں، موجودہ زمانے میں تو بہت سی جگہوں پر جمہوری حکومتیں قائم ہیں۔ جمہوری حکومتوں میں تو آپ کے پاس کوئی گنجائش ہی نہیں ہوتی کہ آپ کوئی اختلال پیدا کریں، آپ نظم کو چیلنج کریں، آپ کوئی سول نافرمانی کی دھمکی دیں، آپ لوگوں کو لے کر نکلیں اور راستے بند کریں، فساد پیدا کریں، یہ تو کوئی گنجائش ہی نہیں ہے۔ یہاں تو ایک ہی چارہ ہے اور وہ یہ کہ جو انتخابات ہوں گے تو لوگ جو فیصلہ کریں گے ہو جائے گا۔ اس کے لیے جو جدوجہد بھی کی جائے گی وہ جمہوری اصولوں کے مطابق پرامن طریقے سے کی جائے گی، اس میں تجاوز نہیں کیا جا سکتا۔ لیکن استبدادی حکومتوں میں یہ صورت پیدا ہو جاتی ہے کہ چونکہ حکومت بھی بندوق یا تلوار کی طاقت سے قائم ہے، تو اب کیا کیا جائے؟ تو اس میں یہ بتا دیا گیا ہے کہ اصلاح کی کوشش کرو، زبان سے اصلاح کرو، غلط بات کو غلط بات کہو، قوم کے اندر شعور پیدا کرو،
اور اگر اس کی بھی کوئی گنجائش نہیں ہے اور کسی موقع پر کوئی اقدام ہی کرنا پڑ جاتا ہے اور دوسری جانب بھی کھلے کفر یا کھلی سرکشی کا ارتکاب ہو گیا ہے تو پھر تمہیں ان تمام قواعد کی پابندی کرنی ہوگی جو جہاد و قتال کے لیے اللہ کے دین میں مقرر کیے گئے، یعنی وہ ساری چیزیں ایک نظم کے اندر رہ کر ہوں گی اور اس کی روشنی میں تم اقدام کرو گے۔ یہ تو ایک پہلو ہے اس کا۔ اس کے بعد جو دوسرا پہلو ہے وہ یہ ہے کہ اگر کوئی حوصلہ مند آدمی حالات کے لحاظ سے یہ سمجھتا ہے کہ میں بہتر طریقے سے نظم کو چلا سکتا ہوں، یہ بھی ہوتا ہے۔ وہ لوگ کہ جو پہلے سے حکومت کر رہے ہیں، کوئی خاندان حکومت کر رہا ہے، ملوکیت قائم ہے، کوئی آمریت قائم ہے، اور کوئی دوسرا شخص کہتا ہے کہ میں بہتر طریقے سے اس نظم کو چلا سکتا ہوں، تو جمہوری ادوار میں تو آپ سیاسی جماعت بنا لی، آپ انتخابات میں آ گئے، آپ نے لوگوں کو، رائے عامہ کو اپنے ساتھ متفق کر لیا، اور اس کے نتیجے میں ہو سکتا ہے کہ وہ لوگ یہ بات مان لیں۔ تو پرامن ذریعے سے جمہوریت کا اصل حسن ہی یہی ہے کہ اس نے انتقال اقتدار کے لیے ایک پرامن طریقہ بتا دیا کہ لوگوں کی رائے سے انتقال اقتدار ہو جائے۔ وہ اگر ایک شخص کو ناپسند کرتے ہیں، آپ کو پسند کرتے ہیں، آپ کو لانا چاہتے ہیں تو وہ لے آئیں۔ لیکن اگر کسی جگہ ایسی کوئی بات ہے کہ جہاں کوئی جمہوری اصول نہیں ہے، پرامن ذرائع موجود نہیں ہے، انتقال اقتدار کے لیے اس کے سوا کوئی چارہ نہیں ہے، اور آپ مطمئن ہیں کہ آپ بہتر حکومت دے سکتے ہیں، تو پھر آپ کو کیا کرنا ہے؟ پھر آپ ایسے طریقے اختیار کریں گے کہ جس میں کسی کا خون نہ بہے، کسی کے خلاف زیادتی نہ ہو، اور آپ کوئی ایسا راستہ نکال سکیں۔ اور یہ تاریخ میں ہوا ہے کہ ایسے راستے نکل آئے ہیں کہ جس میں ایک خاندان کے اندر سے، امراء کے اندر سے اس طرح کی بغاوت ہو گئی کہ جس میں جو حکمران تھے وہ جاتے رہے اور کسی دوسرے لوگوں پر لوگوں نے اعتماد کر لیا، چلتا رہتا ہے معاملہ۔ اس طرح کی صورتحال میں اقدام کا حق تو آپ کو مل جاتا ہے، یعنی یہ کوئی لازم نہیں ہے کیونکہ استبدادی حکومت ہے تو آپ کریں۔ اب اگر آپ دیکھیں تو سیدنا حسین نے اس کی خواہش بھی ضرور کی، اس کے لیے سوچا بھی، اور جن لوگوں نے ان کو خطوط لکھے ان کے خطوط کے جواب میں گویا انہوں نے جانے کا فیصلہ بھی کیا، لیکن یہ محض صورتحال کا جائزہ لینے کے لیے جانے کا فیصلہ ہے۔ ایک سلطنت میں، ایک ریاست میں مختلف لوگ موجود ہیں، مختلف شہر موجود ہیں، وہاں آدمی جانا چاہتا ہے یا ملنا چاہتا ہے یا لوگوں سے بات کرنا چاہتا ہے، تو خلفائے راشدین نے جو روایت قائم کی تھی اس میں اس طرح کی کسی پابندی کی تو کوئی گنجائش نہیں تھی۔ وہ اگر وہاں سے ایک لشکر اکٹھا کرتے اور کوئی اعلان جنگ کر دیتے تو پھر 10 باتیں کہی جا سکتی تھیں، ان میں سے کوئی چیز انہوں نے نہیں کی۔ اپنے خاندان کے لوگوں کے ساتھ انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ وہ کوفہ چلے جائیں، وہاں چونکہ ان کے والد کا دارالحکومت رہا تھا، ان کے بہت سے وہاں جاننے ماننے والے تھے، بہت سے لوگ تھے جو یہ چاہتے بھی تھے کہ اگر وہ آئیں تو ممکن ہے کہ کوئی ایسا راستہ نکل آئے کہ جس سے ایک چھاؤنی ہے، ایک بڑا علاقہ ہے، وہاں پر نظم قائم ہو جائے تو آگے بھی کچھ بات کی جا سکے۔ تو یہ ساری چیزیں ہیں جو ایسا تو نہیں ہے کہ سب کی سب ہمارے سامنے لکھی ہوئی موجود ہے، لیکن قرائن سے معلوم ہوتا ہے کہ اس سے زیادہ کچھ نہیں ہے۔ تو اس میں یہ تو حق حکومت کو حاصل ہوتا ہے، ہر حکومت کو حاصل ہوتا ہے کہ وہ اگر یہ محسوس کرے کہ کوئی بغاوت ہونے جا رہی ہے یا کوئی تختہ الٹنے کے لیے آ رہا ہے تو راستہ روکے، لیکن یہ راستہ روکنا بہرحال اسی دائرے میں ہوگا جس دائرے میں اقدام ہوا ہے۔ تو جب اقدام سرکشی کا نہیں ہے، اقدام حملے کا نہیں ہے، اقدام لشکر کشی کا نہیں ہے، اقدام تو بس اتنا ہی ہے کہ ایک علاقے سے نکل کر، ایک بڑی شخصیت ہے اس نے فیصلہ کیا ہے کہ وہ دوسرے علاقے میں جائے، اور یہ مان لیجئے تھوڑی دیر کے لیے کہ یہ واضح ہے، حکومت پر بھی واضح ہے کہ یہاں ان کے حامی ہیں اور اس کا پورا امکان ہے کہ وہ یہاں آئیں گے تو کوئی بغاوت ہو جائے گی، تو روکنے کا حق ہے۔ لیکن روکنے کے لیے پھر آپ کو کوئی ایسا طریقہ نہیں اختیار کرنا چاہیے کہ جس سے کسی کی جان کو خطرہ لاحق ہو جائے۔ آپ زیادہ سے زیادہ کسی شخصیت کو گرفتار کر سکتے ہیں، واپس کر سکتے ہیں۔ تو جو کچھ بھی ہوا اور جس طرح کا مطالبہ ان سے کیا گیا وہ بالکل ہی بے معنی، بالکل ناجائز اور احمقانہ تھا۔ صاف معلوم ہوتا ہے کہ طاقت کے نشے میں ایک اقدام کر ڈالا گیا جس کے نتائج و عواقب نہیں دیکھے گئے۔ تو اس لیے ہر لحاظ سے وہ ایک غلط اقدام تھا۔ انہوں نے جو کچھ کیا اس میں ابھی تک، یعنی جتنے بھی حالات سامنے تھے، کوئی ایسی چیز آپ کے سامنے واضح نہیں ہوئی تھی کہ جس میں ان کی جان لی جا سکے، ان کے خاندان کے خلاف کوئی اقدام کیا جا سکے، ان کے ساتھ کوئی زبردستی کی جا سکے۔
جو کچھ ہو سکتا تھا وہ اتنا ہی تھا کہ زیادہ سے زیادہ کوفے میں ان کے داخلے کو روک دیا جاتا، اور اس میں اگر بہت بڑے پیمانے پر بھی کوئی ایسا اقدام کرنا پڑتا کہ لشکری پڑے رہتے اور ان کو آگے نہ بڑھنے دیا جاتا اور کئی دن بھی لگ جاتے، تو سیاسی لحاظ سے یہی طریقہ بہتر تھا۔ اس لیے ہر شخص کے لیے یہ ایک دل خراش واقعہ بن گیا۔ یعنی اگر وہ میدان میں آئے ہوتے، اب جنگ صفین ہوئی، جنگ جمل ہوئی، دونوں مقابل میں آئے، لڑے، ظاہر ہے اس پہ لوگ ادھر سے بھی مارے گئے، ادھر سے بھی مارے گئے، کہا جا سکتا ہے ادھر سے بھی شہید ہوئے، ادھر سے بھی شہید ہوئے، لیکن یہاں تو صورتحال بالکل یک طرفہ ہے۔ یعنی ایک شخص ہے، اس کے پاس جس طرح کے عربوں میں عام رواج تھا وہی تیر تلوار ہے جو ہر شخص کے پاس ہوتے تھے، اور اس کے خاندان کے لوگ ہیں۔ اس میں آپ کیا کر رہے ہیں، کیا اقدام کر رہے ہیں؟ تو میرے نزدیک اگرچہ یہ اطلاعات ملنے کے بعد کہ بغاوت کا امکان ہے، ایک گورنر کو تبدیل کیا گیا، لیکن اس گورنر نے یہ لحاظ نہیں کیا کہ وہ کس شخصیت کے ساتھ یہ معاملہ کر رہا ہے۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کا جو تعلق ہے، اس طرح کے تعلق میں لوگوں کے جیسے جذبات ہوتے ہیں اور بجا طور پر ہوتے ہیں، اس کا پوری طرح لحاظ کر کے ہی معاملے کو دیکھنا چاہیے تھا۔ جب اس طرح نہیں دیکھا گیا تو اس کا نتیجہ بھی وہ نکلا کہ جو اب آپ جانتے ہیں کہ صدیوں سے مسلمانوں کو دو کیمپوں میں بانٹے ہوئے ہیں۔ تو جب سیاسی معاملات میں اس طرح کے اقدامات کیے جاتے ہیں، انتہا پسندانہ اقدامات، تو اس کا ہمیشہ برا نتیجہ نکلتا ہے۔ اس سے آج کے زمانے میں بھی یہ سبق ملتا ہے کہ اجتناب کرنا چاہیے، اور سیاسی رہنماؤں کے معاملے میں اس طرح کے طریقے اختیار نہیں کرنے چاہیے، کیونکہ سیاسی رہنماؤں کو آپ نہ قانون کی طاقت سے ختم کر سکتے ہیں، نہ تلوار کی طاقت سے ختم کر سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، سے بڑی اہم گفتگو آپ نے فرمائی کہ استبداد ہے، اس کے خلاف کوئی اگر حوصلہ مند آدمی پرامن طریقے سے جدوجہد کرتا ہے، اعلان بغاوت نہیں کرتا، تو پھر جو کچھ ہوا سیدنا حسین کے معاملے میں اس پہ کوئی دو رائے نہیں ہے کہ وہ بڑا ہی ظلم اور بربریت ہے۔ یہ بتائیے کہ ابھی آپ نے ایک نقطہ یہاں پر بیان کیا کہ جو آپشنز ان کے سامنے رکھے گئے وہ احمقانہ آپشن تھے۔ ان میں سے ایک آپشن تو ظاہری بات ہم سب جانتے ہیں، کہا گیا کہ بھئی آپ چلیں اور یزید کے ہاتھ پہ بیعت کر لیں۔ یہ جو سیاسی زعماء ہوتے ہیں، بڑی عصبیت ہوتی ہے، ان کو اگر دیوار سے لگا دیا جائے یا ان کے خاتمے کا زور لگایا جائے تو عام طور پہ سمجھا جاتا ہے جن کے پاس اقتدار ہوتا ہے، جن کے پاس طاقت ہوتی ہے، کہ شاید وہ اس سے ان کا خاتمہ کر دیں گے، لیکن صورتحال تو اس سے بالکل الٹ نکلی کہ آج جو شب و ستم کا نشانہ بن رہے ہیں وہ تو مارنے والے ہیں، اور جس کو مارا گیا تھا وہ تو آج بھی لوگوں کے دلوں میں زندہ ہے۔ میں یہاں یہ وضاحت کرتا ہوں کہ ان کے سامنے کوئی آپشن نہیں رکھا گیا، ایک ہی بات کہی گئی، اور وہ یہ کہ وہ اسی وقت بیعت کریں، اسی وقت سرنڈر کریں۔ یہی ایک احمقانہ مطالبہ تھا، کوئی وجہ نہیں تھی اس کی۔ اگر وہ جانا چاہتے تھے کہ یزید کے پاس چلے جائیں اور وہاں جا کے اس سے معاملہ کر لیں، انہیں جانے دینا چاہیے تھا۔ جس طرح کے بعض تاریخوں سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ انہوں نے یہ پیشکش بھی کی کہ میں سرحدوں پر چلا جاتا ہوں، یہ بھی بہت اچھی بات تھی، معاملہ ختم ہو گیا تھا۔ یہ بھی بیان کیا جاتا ہے کہ انہوں نے یہ کہا کہ میں واپس جانا چاہتا ہوں۔ تو یہ تو اصل میں اگر تاریخ میں ان کو قبول کر لیا جائے تو یہ آپشنز سیدنا حسین نے رکھے ہیں، اور یہ بڑے صلح جویانہ آپشنز ہیں۔ یعنی ان سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ وہ کوئی ایسا اقدام نہیں کرنا چاہتے تھے کہ جس سے جان مال آبرو خطرے میں آئے۔ انہوں نے تو ان کے سامنے کوئی انتخاب رکھا ہی نہیں، یعنی ایک ہی بات پہ تقاضا کیا گیا، اور ظاہر ہے کہ اس کو انہوں نے اگر اپنی شان، اپنے مقام اور اپنے مرتبے سے فروتر پایا اور اس کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہوئے، تو ایک ہے اس کی بھی حیثیت۔ اور پھر اس کے بعد جو کچھ ہوا وہ بڑا دردناک حادثہ ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے، کسی شخص کے معاملے میں بھی نہیں ہونا چاہیے۔ کجا یہ کہ نواسہ رسول ہیں، ان کا خاندان نبوت سے تعلق ہے، مسلمانوں کے ان کے ساتھ جذبات وابستہ ہیں، ان کی اپنی زندگی جو پہلے کی ہے بڑی پاکیزہ زندگی ہے، تو اس میں اگر آپ اس درجے کے کسی شخص کے ساتھ، اس درجے کی کسی شخصیت کے ساتھ یہ معاملہ کرتے ہیں تو یہ غیر سیاسی بھی ہے، غیر عقلی بھی ہے، غیر اخلاقی بھی ہے۔ ایسا کسی حال میں بھی نہیں کرنا چاہیے۔ سیاسی رہنماؤں کے بارے میں جو آپ نے پوچھا ہے تو اس میں بھی یہی بات ہے کہ اگر کسی نے کسی جرم کا ارتکاب کیا ہے تو اس میں تو ہمارا دین یہی کہتا ہے کہ کسی کے ساتھ کوئی رعایت نہیں کی جا سکتی، لیکن ملک میں ایسے قوانین بنانا جس میں لوگوں کی رائے کی بجائے قوانین راستہ روکنے کا کام کریں، یہ جمہوری اصولوں کے بھی خلاف ہیں اور یہ سیاست کی نفسیات کے بھی خلاف ہیں۔ یہ آپ جانتے ہیں کہ میں نے کئی برس پہلے بھی اس پہ تنقید کر کے یہ بتایا تھا کہ جو قوانین ہمارے ہاں بنا دیے گئے ہیں اور ان کے ذریعے سے ہم سیاسی رہنماؤں کی نااہلیت کے فیصلے کرتے ہیں، یہ کسی حال میں بھی نہیں ہونے چاہیے۔ کسی نے جرم کیا ہے، جرم کی ایک متعین سزا ہے، وہ اس کو ملنی چاہیے۔ جب آپ کسی کو جیل میں ڈال دیں گے
یا کسی کو جرمانہ کریں گے یا اور کوئی سزا دیں گے تو جس طرح باقی جرائم کی سزا ہے وہ بھی بہت لے گا. ممکن ہے اس کے نتیجے میں لوگ یہ فیصلہ کریں کہ ہم اس کو اب اپنے رہنما کی حیثیت سے بھی معزول کر رہے ہیں، لیکن رہنما کی حیثیت سے معزول کرنے کا فیصلہ یہ ایک جمہوری معاشرے میں لوگوں کو کرنا چاہیے، ہر حال میں لوگوں ہی کو کرنا چاہیے. اس طرح کے قوانین کے ذریعے سے آپ سیاسی عصبیت کو ختم نہیں کر سکتے. پھر نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ قوانین کچھ کہہ رہے ہوتے ہیں، لوگ کچھ کہہ رہے ہوتے ہیں، حقیقت کچھ ہوتی ہے، منظر کوئی اور سامنے آ جاتا ہے. تو اس سے اجتناب کرنا چاہیے. بالکل احمقانہ تدبیریں ہیں. اس طرح سے نہ کسی کو سیاسی لحاظ سے اوپر لانے کی صحیح کرنی چاہیے اور نہ نیچے گرانے کی صحیح کرنی چاہیے. صاحب ایک اور آخری سوال اس موضوع سے متعلق، اس پہ بھی رہنمائی کیجیے گا کیسے دیکھنا چاہیے اس کو. یہ بحث بھی ہمارے یہاں ہوتی ہے کہ جو کچھ ہوا کربلا کے اندر یہ ایک لوکل سطح کے اندر کیا گیا اقدام تھا. ایک گورنر کی طبیعت کے اندر ایک طرح کی تیزی تھی، غصہ تھا، اس کا اظہار ہوا. پورے بنو امیہ یا پورا کے پورا جو اس وقت کا سیٹ اپ تھا اس کو آپ اس اقدام کا ذمہ دار قرار نہیں دے سکتے. تو اس میں پھر اعتدال کی بات کیا ہے؟ یعنی اس معاملے کو ہم کیسے دیکھیں گے؟ بظاہر یہی معلوم ہوتا ہے کہ کوئی یوں نہیں تھا کہ پیچھے سے کوئی احکام دیے گئے ہیں یا کوئی پابند کیا گیا ہے یا اس کی کوئی بعد میں تحسین کی گئی ہے. سب کو بعد میں یہی خیال ہوا کہ یہ حدود سے تجاوز ہو گیا ہے. لیکن آپ جانتے ہیں کہ سیاسی لحاظ سے جو ذمہ دار لوگ ہوتے ہیں، کسی کو آپ نے گورنر بنایا ہے، کسی کو پولیس کی ذمہ داری دی ہے، کسی کو فوج کی ذمہ داری دی ہے، تو بالعموم پھر یہ سزائیں نہیں دی جاتی. اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ اگر آپ اس طرح کے اقدامات پر بھی سزائیں دینا شروع کر دیں گے تو کل کو کوئی نظم کو قائم کرنے کے لیے تیار نہیں ہوگا. اور ملوکیت میں تو اس کی گنجائش ہی نہیں ہوتی، کیونکہ ملوکیت اس اصول پر قائم ہوتی ہے کہ سیاسی اختلاف نہیں کرنے دیا جائے گا. ملوکیت اگر سیاسی اختلاف کو گوارا کر لے تو وہ قائم ہی نہیں رہ سکتی. اس وقت بھی جو دنیا میں ملوکیت کے نظم قائم ہے، یہ معاملہ تو بالکل الگ ہے نا کہ آئینی بادشاہت کا ایک تصور پیدا کر لیا گیا جیسے برطانیہ میں ہے یا یورپ کے بعض ملکوں میں ہے. لیکن ملوکیت بادشاہت اپنی اصل حیثیت میں جیسے وہ سعودی عرب میں ہے، وہاں اس کی گنجائش نہیں ہوتی کہ کوئی آدمی بادشاہ کے اقدامات پر اس طرح کی تنقید کرے جس پہ خود بادشاہت کو خطرہ لاحق ہو جائے یا کوئی اقدام کرے. تو اس لیے وہاں سخت اقدامات تو کیے جاتے ہیں. تاہم بظاہر تاریخ کو پڑھنے سے یہی معلوم ہوتا ہے کہ یہ اقدام مقامی سطح پر ہوا اور حدود سے متجاوز ہو کر ہوا. آج کی صورتحال تو نہیں تھی کہ کیمرے لگے ہوئے ہیں اور پل پل کی خبریں آ رہی ہیں اور فوری طور پر کچھ کیا جا سکتا ہے. آپ جانتے ہیں کہ آپ کے ملک میں ایک دو موقعوں پر اس طرح کے اقدامات کیمروں کے سامنے ہو گئے اور نہیں روکے جا سکے. لال مسجد کا واقعہ ہم بعد میں اس کے اوپر بھی بعض لوگ تعصب کا اظہار کرتے رہے، یہ کہتے رہے کہ غلطی ہو گئی یا یہ ہوا یا وہ ہوا. تو یہ معاملات سیاسی زندگی میں ہوتے ہیں. بظاہر یہ معلوم ہوتا ہے کہ نہ پہلے سے کسی کی منصوبہ بندی تھی اور نہ بعد میں کوئی اس کے اوپر راضی تھا. تاہم جب ہو گیا تو پھر کسی کے پاس بھی اس کا کوئی حل نہیں تھا.